آج یہ کمال ہوا ہے کہ بڑے بڑے نعت خوان، مشہور نعت خوان اور ماشاءاللہ خطاب اور نعتیں یہ مکمل ہو گئی ہیں بڑے مختصر وقت میں. یہ بھی ایک اظہار کمال ہے. بہرحال اب میں سمجھتا تھا کہ بس اب دعا ہو جانی چاہیے. میں بھی انشاءاللہ جس طرح انہوں نے مختصر نعتیں پڑھی ہیں اور منقبتیں پڑھی ہیں اسی طرح سے میں بھی اپنا بیان بھی مختصر ہی کرتا ہوں. صرف یہ خیال آتا ہے کہ سیف اللہ برادران نے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ بلائے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کا، قناعت کا، توام کا، تبرک کا انتظام کیا ہے. لہذا ان کا دل راضی ہو جانا چاہیے. میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ادھر ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر بیگ صاحب، پتہ نہیں نام پیچھے کیا تھا، بیگ صاحب ان کو کہتے تھے جی، منیر اختر بیگ. وہ یہاں سے فیصل آباد چلے گئے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے. میں فیصل آباد کسی جلسے میں گیا تو پھر اپنے چودھری نثار اور دوسرے لوگ جو باپٹا میں تھے ان کے پاس گیا تو ادھر وہ بیگ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا ان کے والد گرامی فوت ہو گئے. تو میں نے فاتحہ ادھر ہی پڑھ لی. وہ کہنے لگے جی میرے گھر میں آج آپ کا کھانا ہے. انہوں نے اصرار کیا تو ان کا گھر کافی دور تھا. میں اپنی گاڑی پر ان کے گھر گیا تو انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ دعا مانگے. انہوں نے بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام کیا جو میرے ساتھ طلباء تھے ان کے لیے، میرے لیے. جب ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے لیے انہوں نے رکھا کھانا تو میں نے ان کے والد کے لیے دعا شروع کر دی ان کے کہے بغیر. دعا ہو گئی تو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب رو رہے تو میں نے بڑا تعجب کیا. میرا خیال تھا یہ ڈاکٹر صاحب دعا وغیرہ کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے کہا بھی نہیں، کھانے کا انتظام کیا ہے مگر دعا کے لیے نہیں کہا. تو میرا خیال یہ ہوا کہ شاید یہ مانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال میں نے سمجھا کہ میرے لیے کھانا جائز ہی نہیں ہے دعا مانگے بغیر. لہٰذا جس طرح بھی ہے ان کے والد کے لیے میں دعا کرتا ہوں. تو دعا میں نے کی. ان کے والد کا اس وقت نام بھی مجھے معلوم تھا، انہوں نے ہی بتایا تھا. تو دعا کے بعد میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب رو رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی کہ میں چند دن بعد منگلا سے گاڑی بھیج کر آپ کو فیصل آباد بلاؤں گا اور آپ نے میرے والد کے لیے ذرا اور تفصیل سے دعا کرنی ہے اور میں نے بندے بھی بلانے ہیں. تو میں نے کہا وجہ؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ آپ نے نام میرے والد کا لیا ہے، میری روح کو سکون حاصل ہو گیا. تو میں نے خیال کیا اگر میرے والد کا نام لینے سے مجھے سکون ملا ہے تو میرے والد کو قبر میں بھی سکون مل جائے گا. لہذا میں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے. میں سمجھتا تھا یہ دعائیں، یہ ختم، یہ درود، یہ صرف رسمیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اپنی گاڑی بھیجی، مجھے فیصل آباد بلایا، پھر واپس بھی گاڑی پر چھوڑنے کے لیے بندہ آیا. تو انہوں نے کہا اب ہر سال نہیں، ہر چند مہینوں میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کیا کروں گا. مسئلہ سکون کا ہے. بچوں کو جب ان کی والدہ کے لیے دیکھیں نا، والدہ کی شان، یہ جو شان انہوں نے پڑھی ہے مجھے یہ پسند ہے. اس طرح کی شان جو میرا دکھ کا اظہار ہے وہ نہیں. دکھ کا اظہار 3 دن سے کے بعد یہ دکھ کا اظہار نہیں ہے. ہاں عظمت، شان، مقام ان کا بیان کرنا چاہیے. ماں ہو والد ہو، ان بچوں کے تو والد
چودھری اشرف صاحب جو بڑی ایک شان کے مالک تھے، سادہ کام کرتے تھے، سچے بندے تھے، اور ان کی والدہ، ان سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑے ہی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان بچوں کی تربیت میں والد کا بھی اثر ہے، والدہ کا بھی اثر ہے، اور میرا یہ نظریہ ہے کہ جن بچوں کو ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے دنیا بدل جائے مگر اولاد کے عقیدے کبھی بھی نہیں بدلتے۔ آج کے دور میں جو تبدیلیاں ہیں، عالمی سطح کی تبدیلیاں، ملکی لیول کی تبدیلیاں، یہ تبدیلیاں الٹی تبدیلیاں ہیں، لیکن ہمارے جماعت کے ایک بزرگ، بہت بڑی بزرگ شان والے بزرگ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے ہر خطاب میں اس دور میں فرمایا کرتے تھے، اے دنیا والو، اے نبی کے غلاموں، جوتے بدل لو، کوئی بات نہیں ہے، نئے سے نئے ڈیزائن پہن لو، اپنا لباس بدل لو، نئے سے نیا ڈیزائن پہن لو، سر کی ٹوپیاں اپنی مرضی سے بدل لو، مگر یاد رکھنا عقیدہ وہی رکھنا جو صحابہ اور اہل بیت کا تھا، جو ولیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی رکھنا، عقیدہ کبھی بھی تبدیل نہ کرنا۔ ایک بندہ والدین فوت ہوئے، دعائیں مانگتا ہے، کوئی بندہ اس کو مل گیا، اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر ایک دن لاہور میں اسے پھرتا ہوا دیکھا گیا، ادھر اس کی ماں کی خبر تھی، اس کی ماں کی خبر اس کو مل ہی نہیں رہی ہے۔ بھائی ماں کی خبر کدھر ہے؟ وہ کسی اور خبر پر کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ تو دوسرا بندہ اسے ملا، اس نے کہا کس خبر پر دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا ماں کی خبر پر۔ اس نے کہا یہ تو تیری ماں کی خبر نہیں ہے، آ تجھے میں بتاؤں تیری ماں کی خبر فلاں جگہ ہے۔ اس نے اس کو کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ میں کیوں بھول گیا؟ میں نے سمجھا تھا یہی ہے۔ اس نے کہا بھول اس لیے گیا ہے، تجھے اس خبر پر آئے ہوئے 6 سال گزر گئے، 6 سال میں ایک دفعہ تو ماں کی خبر پر نہیں آیا۔ لیکن ہمارے نبی کا ارشاد سنو، جو حدیث میں ثابت ہے کوئی چیز پلے باندھ لینی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے جمعرات کو یا جمعے کو اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی، فرمایا پھرے گا بعد میں سارے ہی گناہ خدا معاف فرما دے۔ یہ ہے ماں باپ کی قبر کی۔ قبر میں کیا ہے؟ قبر کے اوپر مٹی تو ہے، قبر کے اوپر چونا ہوگا، قبر کے اندر ٹائل لگی ہوگی، جو مرضی ہو، لیکن اور جس مٹی کی نسبت تیری ماں کے ساتھ ہو گئی ہے، جس قبر کی نسبت تیری ماں کے ساتھ ہو گئی ہے، اس قبر کی مٹی کی شان یہ ہے تو اس کی زیارت کرتا ہے، عرش والا یہ نہیں دیکھتا کہ تو کتنا گناہگار ہے، وہ کہتا ہے ماں کی قبر کی زیارت کر رہا ہے، میں اس کے گناہ منہ بخشوں تو پھر میں رحمان اور رحیم کا سیم، وہ عرش والا معافی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے نا۔ اب جو نہیں مانتا، جو قبروں کے دشمن ہے، میں کہا کرتا ہوں قبر کا دشمن یا بجو ہے یا پھر قبر کا دشمن وہ ہے جس کو خدا نے اچھی قسمت نہیں عطا فرمائی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو قبر کا دشمن ہے۔ قبر رسول اللہ کی قبر ہے، اس قبر کا فیضان ہر قبر پر ہے، اگر ولیوں کی قبریں یہ تو میرے نبی کے قبر کی، میرے نبی کی خوشبو کا مرکز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سن لیں، یہ بڑے بڑے بزرگوں کا عقیدہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ولی اللہ بے شمار ہیں، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ان کی شان بڑی ہے، ان کی قبر پر جاؤ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اے بندے تیرے ماں باپ چاہے گناہگار ہیں تیرے لیے اللہ کے ولی ہیں، تو ولیوں کی قبروں پر بعد میں جا، کھڑی شریف بعد میں جا، تو داتا صاحب بعد میں جا، سلطان باؤ بعد میں جا، ولی ہیں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ولیوں کا مرتبہ بڑا اونچا،
تیرے لیے تیرے ماں باپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ یہ ان بچوں کو میں سمجھتا ہوں، ان بچوں کا طریقہ دیکھو، غربت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے والدہ وہ ختم شریف دلایا کرتے تھے، کبھی 2 آدمی ہیں، کبھی 4 آدمی ہیں، کبھی 5 آدمی ہیں، 2-4 عورتیں ہیں، اتنے ہی ہوتے تھے جب کہ وہ ختم دلایا کرتی تھی۔ کیوں؟ غربت کا دور تھا، اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ ختم شریف ضرور دلاتی تھی۔ اب ان کے وصال کے بعد خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ہم صرف ختم نہیں دلاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا عرس کرتے ہیں۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے، یہ سوچ کا فرق ہے۔ ہونا چاہیے اپنی جتنی شان ہو، جتنا بندہ خرچ کر سکتا ہو اتنا خرچ کرے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں سچے عقیدے، اہل سنت والے عقیدے ان پر قائم دائم فرمائے، اور ہمارے نعت خوانوں کو خداوند عالم مزید اپنے نبی کی محبت پھیلانے کی، خوشبو رسول پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔